السلام علیکم. مطیع اللہ جان MJTV اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینیٹر فیصل واڈا کی نااہلی کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس درخواست میں سپریم کورٹ نے کچھ دیر پہلے اسے باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، اور قانونی سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہیں کہ وہ الیکشن ہو جانے کے کئی سال بعد کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو کسی بھی وجہ سے نااہل قرار دے دے، اور خاص طور پہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) یعنی جو رکن پارلیمنٹ جس پہ الزام ہو کہ وہ بددیانت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے؟ کیونکہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر جو نااہلی کی سزا ہے وہ مشروط ہے کسی بھی ٹرائل کورٹ، یعنی کسی بھی عدالت میں گواہوں اور شہادتوں کے بعد رکن پارلیمنٹ کا جھوٹ بولنے کا جرم ثابت ہو جانے سے۔ مگر اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سماعت کے بعد جب ریکارڈ کی بنیاد پہ یہ ثابت ہو گیا کہ سابق سینیٹر فیصل واڈا نے 7 جون 2018 کو جو قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اس میں انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ان کے پاس دوسری شہریت نہیں ہے، وہ امریکی شہری تھے، اور انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ان کے پاس صرف پاکستان کی شہریت ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے پہلے امریکی قونصلیٹ سے خط و کتابت کے ذریعے یہ ریکارڈ منگوا لیا تھا، اور کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو خط کا جواب آیا امریکی قونصلیٹ کی طرف سے، اس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ 7 جون 2018 کو جو فیصل واڈا تھے وہ امریکہ کے شہری تھے، اور انہوں نے جو امریکی شہریت چھوڑی ہے وہ 25 جون 2018 کو چھوڑی ہے۔ تو 7 جون کو جو حلف نامہ جو بھی انہوں نے جمع کرایا تھا وہ غلط بیانی تھی، وہ جھوٹ تھا۔ اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کو نااہل قرار دیا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ اس درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے، مگر الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ تھا کہ فیصل واڈا کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور ان سے تمام واجبات واپس لینے کا حکم دیا گیا تھا، اس حکم کو معطل نہیں کیا، مگر یہ ضرور قرار دیا کہ جو 9 فروری کو فیصل واڈا کی سیٹ پر نئے الیکشن سینٹ میں ہونے جا رہے ہیں، ان الیکشنز کے نتائج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوں گے، یعنی کہ فیصل واڈا کی عملی طور پہ نااہلی برقرار ہے، الیکشن کمیشن کا حکم بھی برقرار ہے، اور بیرسٹر وسیم سجاد جو فیصل واڈا کی طرف سے پیش ہوئے، ان کی اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کو معطل کیا جائے۔ تو بیرسٹر وسیم سجاد آج سٹے آرڈر لینے میں ناکام ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کا حکم بھی فیلڈ میں ہے، صرف جو اب 9 فروری کو سینٹ کے لیے الیکشنز ہوں گے فیصل واڈا کی سیٹ پر، وہ الیکشنز کا جو نتائج ہوں گے وہ مشروط ہوں گے سپریم کورٹ کے اس معاملے میں حتمی فیصلے پر۔ تو ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں مطیع اللہ جان MJTV کے ناظرین کو، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سینیٹر وسیم سجاد، بیرسٹر وسیم سجاد جو فیصل واڈا کے وکیل بھی ہیں۔ بیرسٹر صاحب ذرا بتائیں گے ایگزیکٹلی حکم کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے دیا ہے؟ جی، حکم انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایڈمٹ کر لیے، نوٹس کر دی ہے، اور یہ کہا ہے جی کہ جو الیکشن ہوگا اٹ ول بی سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف دی کورٹ۔ تو آپ نے جو اسٹے مانگا تھا وہ نہیں ملا؟ جی وہ نہیں ملا، اور یہ میں نے کہا تھا جی کہ اس کو جلدی سن لیں، تو کہہ رہے تھے کہ اس کو جلدی سن لیں۔ تو آپ کی پارشل کامیابی بھی ہے قسم کی کہ یہ جو اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کا معاملہ ہے، جس کو آپ سزائے موت کہہ رہے تھے سیاستدانوں کے لیے تاحیات نااہلی کا، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ دیا جائے گا؟ جی جی۔ تو اس میں لا پوائنٹ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ کیا یہ جورسڈکشن کا معاملہ ہے یا 62(1)(f) کی جو ہے تشریح کا معاملہ ہے؟ جی 62(1)(f) کی تشریح کا معاملہ ہے کہ یہ کن حالات میں اور کون سی فورم ہے جو اس کو اپلائی کر سکتی ہے۔ تو ابھی تک جو میں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صرف عدالت کورٹ آف لاء کر سکتی ہے، اور مخصوص حالات میں کر سکتی ہے، جس طرح الیکشن کمیشن نے کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بظاہر یہ ہائی کورٹ جو ہے یہ نااہل قرار دے سکتی تھی، جو نہیں کیا گیا اس میں۔
نہیں، ہائی کورٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ اختیار ہے لیکن وہ استعمال نہیں کیا گیا. استعمال جیسے عمر فاروق نے اس معاملے میں نہیں کیا. یہ بتائیں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے براہ راست بغیر کسی ٹرائل کے، وہ کیا تھا؟ جی وہ مجھے تفصیل ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ عدالت سپریم کورٹ عدالت ہے تو وہ تو کر سکتی ہے کیونکہ وہ 184 میں شد کر رہے تھے. اچھا، یہ میں اس پہ یہ نہیں جانتا، مجھے تفصیل نہیں پتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نواز شریف کو جو انہوں نے نائل کیا وہ درست تھا، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصل واڈا کو نائل کرنا درست نہیں؟ دیکھیں جی، میں تفصیل مجھے پتہ نہیں، لیکن عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ تو ایک عدالت ہے نا. یہاں پہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سپریم کورٹ بغیر ٹرائل کے اور بغیر سنے یہ فیصلہ نائل قرار دے سکتی تھی تاحیات وزیر اعظم؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا جی کہ جب تک پورے واقعات سامنے نہ ہو کسی پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا. اچھا، تو برسر وسیم سجاد صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ 62(1)(f) کی جو تاحیات نااہلی ہے، کیا سپریم کورٹ اب یہ بھی طے کرے گی کہ اس میں نااہلی تاحیات ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال بھی آپ کے کیس میں ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ سوال یہاں نہیں ہوگا. یہاں تو یہی ہوگا کہ 62(1)(f) کون لاگو کر سکتا ہے، کن حالات میں ہوتی ہے. اچھا، تو یہ تاحیات یا عارضی کا کوئی سوال وہ اس کوشچن میں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ محمد نذیر جو قادر خان مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ہیں، ان کی طرف سے فیصل واڈا کے خلاف پیش ہوتے رہے ہیں. ایڈوکیٹ نذیر صاحب یہ بتائیں کہ سینیٹر فیصل واڈا کے کنڈکٹ کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ریمارکس دیے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے، اور وہ کلین ہینڈز کے ساتھ نہیں آئے اور وہ اپنی جو اصلی شہریت ہے اس کو چھپاتے بھی رہے ہیں. تو اس کنڈکٹ کے حوالے سے شاید یہی وجہ بنی ہے ان کو اسٹے آرڈر نہ ملنے کی؟ جی بالکل، تھرو آؤٹ ان کا کنڈکٹ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آپ کور کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس تھا تو بھی آپ نے وہاں سے اس کو کور کیا ہے. تو تھرو آؤٹ مطلب کہ آنریبل کورٹ نے کورٹ میں کھڑے ہو کے بار بار پوچھا ہے کہ آپ بتا دیں کہ اگر یہ ثابت نہیں کر سک رہے تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے نیشنلٹی کب ویو کی. لیکن تھرو آؤٹ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور آنریبل الیکشن کمیشن کے پاس بھی انہوں نے اس کو کنسیل کیا. اور پھر یہاں تک نہیں رہا، آنریبل الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن کے بعد یہ جان بوجھ کے آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے، کیونکہ اگر وہاں پہ پیش ہوتے تو آنریبل کورٹ نے انہیں بلا کے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نیشنلٹی کب ویو کی. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ 18/6/2018 کو نامینیشن پیپر ان کے ایکسیپٹ ہوئے، آبجیکشن ہمارے ریجیکٹ ہوئے، اور 22/6/2018 کو انہوں نے نیشنلٹی ویو کرنے کے لیے اپلائی کیا، اور 25/6/2018 کو انہوں نے نیشنلٹی ویو کی. اور یہ کلیئر کٹ کیس ہے کنسیلمنٹ کا. لیکن اگر یہ بات بتاتے ہیں تو پھنستے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ نہ الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پراپرلی پیش ہو رہے تھے، نہ آنریبل ہائی کورٹ کے پاس وہ پیش ہو رہے تھے، اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ بھی نہیں ہے. آنریبل سپریم کورٹ کے پاس بھی صرف اس وجہ سے فیصل واڈا صاحب پیش نہیں ہو رہے کہ کہیں آنریبل کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھ نہ لے. تو یہ کنڈکٹ تو بالکل آپ کے سامنے. اب تو امریکی قونصلیٹ نے تحریری طور پہ بتا دیا ہے جو ایگزیکٹ ڈیٹ تھی جس دن فیصل واڈا نے اپنی امریکی شہریت چھوڑی. جی بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ تو ریکارڈ پہ آ چکی ہے یہ چیز. اور یہ جسٹ اپنے آپ کو کنڈکٹ دیکھیں نا، لکھا ہوا ہے آرڈرز کے اندر، لکھا ہوا ہے پہلے دن سے بار بار کیوریز پہ کویسچن پہ مختلف کھڑے ہو کے انہوں نے آنریبل کورٹ اور کمیشن نے پوچھا کہ آپ بتا دیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے چھپایا، اور یہی ان کا کنڈکٹ ہے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، سپریم کورٹ نے کچھ دیر پہلے ہی فیصل واڈا کی اپنی نااہلی کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے کی تھی اس کے خلاف اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ ایک اہم پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، یہ بہت اہم ایشو ہے، اور سپریم کورٹ یہ اب طے کرے گی کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اپنی آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی رکن پارلیمنٹ کو جو ہے نااہل قرار دے سکتے ہیں یا نہیں. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو نااہل صرف ایک کورٹ آف لاء کسی ٹرائل کے بعد جن گواہوں اور شہادتوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد دے سکتی ہے، اور ہائی کورٹ کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دے ریٹ آف کو ورنٹوں کے نتیجے میں. اور یہ اس کیس میں فیصل واڈا کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے تقریباً 1.5 سال تک اس کیس کو لٹکایا، اور اس میں پھر آخر میں کہا کہ یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن اس کو پروب کرے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے 1.5 سال تک جو ہے اس کا فیصلہ نہیں دیا، اور آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہائی کورٹ یہ نااہل قرار دے سکتی تھی اس ریٹ کے اندر. مگر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر گواہوں اور شہادتوں کے
नाअहल करार दे दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये नाअहली सिर्फ़ और सिर्फ या तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल कर सकता है, कोई हाई कोर्ट कर सकती है या कोई ट्रायल कोर्ट कर सकती है कि जो जब किसी रुकन पार्लियामेंट को सज़ा हो जाए तो फिर वो रुकन पार्लियामेंट उसकी नाअहली जो है एक रस्मी कार्रवाई के तौर पे इलेक्शन कमीशन या स्पीकर पार्लियामेंट कौमी असम्बली के ज़रिए की जाती है। तो एक बार फिर आपको बताते चले मतीउल्लाह जान MJ TV पर कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ सेनेटर PTI के फैसल वाडा की नाअहली जो इलेक्शन कमीशन ने की थी उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर दी हैं, मगर उनकी नाअहली अभी भी बरकरार है, उनको स्टे ऑर्डर नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो बरकरार है, मगर जो 9 फरवरी को सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं फैसल वाडा की सीट के ऊपर, उन इलेक्शन के नताइज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मशरूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अपने कार्रवाई के बाद फ़ैसले से। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप आ जाए तो ये मैटर हल हो जाता है। आज की समाअत का सेनेट इलेक्शन पे जो 9 मार्च को होने जा रहा है उस पर क्या इफेक्ट होगा? देखें, ये मैं समझता हूँ कि उनके वीक केस होने की ये एक उसको शो करता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन को स्टे नहीं किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होगा और रिज़ल्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट के फाइनल डिसीजन पे है। मीनिंग देयर बाय कि आपने देखा कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बार बार आ रही थी कि आपके लिए जो नोटिस हम कर रहे हैं और फाइनल रिज़ल्ट को जो रोक रहे हैं वो भी जो प्रमा फशाई जिस तरह का आपके केस है वो आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि आपका केस बार बार कोर्ट ने कहा कि आपका जो कंडक्ट थ्रू आउट रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर वो बड़ा डाउटफुल है। हाई कोर्ट में